بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، استغفر اللہ آج کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے حالات بدل دے گا۔ بے شک آزما کے دیکھ لیں۔ پہلی چیز ہے اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے۔ گویا قبر میں سب سے زیادہ چیز جو بچائے گی وہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی تمہیں عطا کریں گے۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر میں رزق کے مسئلے حل۔ صبح ہوتے ہی تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ فجر کی نماز سے پہلے سنتوں اور فرض کے درمیان میں ایک تسبیح پڑھ لو، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم۔ رزق الکریم، یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو، نصرت میں روزی ہے۔ یتیم اور بیوہ کی مدد کرو، دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے۔ فرمایا آسمان سے روزی ان کی آتی ہے جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ اللہ پھنسائے گا روزی کی تلاش میں۔ اور لوگوں کو معاف کرو، یہ دو صفات بتائیں۔ تنگی میں ہو یا فراخی میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجور ہی خرچ کرو۔ جو رات کو مصلے پر زیادہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا، اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور روزی کہاں ہے؟ روزی استغفار میں ہے۔ میرے پاس کچھ لوگ آئے جو بے اولاد تھے، میں نے ان کو استغفار بتایا۔ استغفار کی برکت سے 17 سال کے بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، بغا دے گا، اور تمہاری طاقت کو بڑھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے کہا، اگر آپ نبی ہیں تو اللہ سے کہے ہم پر عذاب بھیجے، پتھر برسائے۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے نبی اس سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے، اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے۔ مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو، آخر رات میں بستی والے اٹھ کے تہجد میں استغفار کریں، اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو، محبت کیا کرو، اللہ کی بات کیا کرو۔ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری، قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ روزی کے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ ان اعمال کو اختیار کر لو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ رزق آسمانوں سے ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے۔ آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی ہے۔ دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو۔ ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے۔ جو پنجرے میں بند ہوتا ہے اس کو عزت والی روٹی نہیں ملتی۔ لے کبوتر طوطے یہ کھا، تمہیں گرمی سردی سے بچائیں گے، تمہیں بلیوں کتوں سے بچائیں گے۔ جو آوارہ جانور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں۔ کہا اسلام کے پنجرے میں بند ہو جا، تجھے رزق الکریم دوں گا، عزت والی روزی دوں گا، ساری کائنات دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈال دوں گا۔ آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں کو قبول کروں گا، دشمنوں کے خلاف تیری مدد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، استغفار دن میں 25 مرتبہ پڑھنے والا اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی دعا کرے تو اللہ پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں، میرے گناہ گھٹ جائیں، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار کی کثرت کرو، تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم آپ کو ایک بہت زبردست استغفار بتانے والے ہیں۔ صرف 2 منٹ کا کام ہے، لیکن لاکھوں سال سے زیادہ کا فائدہ ہے۔ ایک استغفار ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ اگر یہ استغفار کوئی ایک دن میں 25 مرتبہ پڑھے تو اللہ پاک دنیا میں ہی جیتے جی اس کا شمار ابدالوں میں فرمائیں گے اور قیامت کے دن اس کو ابدال کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ ابدال وہ لوگ ہیں اللہ جن کی برکت سے بارش نازل کرتا ہے۔ ابدال وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے زمین سے سبزہ اگتا ہے، جن کی برکت سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور ابدال کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے 25 مرتبہ یہ استغفار کرے وہ ابدالوں میں شمار ہوگا۔ ابدال ولایت کی بڑی قسم ہے، حالانکہ بہت ہی آسان اور سستا سودا ہے۔ وہ استغفار یہ ہے۔ اصل میں تمام مومنین کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی صحابہ کو، استغفر اللہ ربی والوالدی والی جمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اس کا مطلب یہ ہوا استغفر اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں سب کو بخش دے اور جتنے مومنین مومنات ہیں سب کو بخش دے اور زندوں کو بھی بخش دے اور مردوں کو بھی بخش دے۔ جو اس استغفار کو 25 مرتبہ روزانہ پڑھے اور تمام مومنین کے لیے استغفار کرے وہ مستجاب الدعویٰ ہوگا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور اس کا شمار ابدالوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کو یاد کرنا آسان ہے، یہ تو ہمیں یاد ہی ہے، ہم اس کو اتحیات شریف میں پڑھتے ہیں۔ استغفار کی کثرت کرو، اور استغفار کی کثرت صرف گناہوں کو نہیں مٹاتی، استغفار کی کثرت درجوں میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ بے شک استغفار کی کثرت سے رزق میں برکت بھی عطا کر دی جاتی ہے۔ استغفار کی کثرت بے اولادوں کے لیے اولاد کا سبب بن جاتی ہے۔ استغفار کی کثرت برانے رحمت کے نزول کا سبب بن جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور فرمایا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش بختی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی۔ ایک اور جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو استغفار کو خود پر لازم کر لے اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ محترم ناظرین، جب تک بندہ توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، وہ کسی قسم کی تنگی اور آفت کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں کوئی ایک استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔